رسموں سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آج رسموں کی اتباع کی وجہ سے نکاح کا معاملہ مشکل سے مشکل تر ہو گیا۔ شادی بیاہ کی جو مختلف رسمیں ہیں ان میں سے میری نظر میں سب سے غلط رسم نمائشی جہیز کی، یہ دکھاوے کا جہیز۔ میں جہیز کے ساتھ نمائشی جہیز کا لفظ اس لیے لگا رہا ہوں کہ علماء کہتے ہیں ویسے اگر والدین اپنی بیٹی کو کوئی ہدیہ دیں تو یہ ہدیہ دینا جائز ہے، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات میں ہونا چاہیے کہ نکاح کے وقت تو کچھ نہ دیں، بعد میں دے دیں، تاکہ یہ جو رسم بن گئی پوچھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کیا دیا، باقاعدہ دکھاوا ہوتا ہے۔ اتنے جوڑے، اتنے بستر، اتنے برتن، فریج اور ٹی وی اور وی سی آر اور گاڑی اور سونا چاندی اور نقد رقم، یہ سب کچھ دیا جاتا ہے اور اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ مجھے بتلائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا تھا حضرت خدیجہ کا، اس میں جہیز کیا تھا؟ حضرت سودا سے نکاح کیا، اس میں جہیز کیا تھا؟ حضرت عائشہ سے نکاح کیا، حضرت حفصہ سے کیا، حضرت زینب سے کیا، حضرت ام حبیبہ سے کیا، حضرت ام سلمہ سے کیا، حضرت زینب بنت جحش سے کیا، حضرت جویریہ سے کیا، حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ سے کیا رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان کا جہیز کیا تھا؟ اور یہاں میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر ازواج تھیں یہ عرب کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں، اکثر۔ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، مالدار انسان تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، آپ جانتے ہیں ابو سفیان مکہ والوں کا سردار تھا، جنگ احد میں اسی نے تو قیادت کی تھی۔ حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ بہت بڑے یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ تو اکثر آپ کی ازواج بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی جہیز نہیں لیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی بھی جہیز لے کر نہیں آئے۔ حضور نے مہر دیا، اور حضور کا جو مہر تھا یہ اکثر ازواج مطہرات کے لیے 500 درہم تھا، 500 درہم آج کے حساب سے 1 کلو اور 530 گرام چاندی بنتی ہے۔ اکثر ازواج کو یہی مہر آپ نے دیا، اور اکثر اپنی بیٹیوں کو بھی یہی مہر دیا، ان کا مہر بھی یہی تھا، سوائے حضرت ام حبیبہ کی۔ حضرت ام حبیبہ میں نے بتایا آپ کو کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، یہ اسلام قبول کرنے کے بعد حبشہ چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ ان کا شوہر وہاں جا کر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اکیلی رہ گئی، پریشان، شوہر کے آسرے پر آئی تھی، وہی چھوڑ کر چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، ام حبیبہ میں تم سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو صدمہ پہنچا تھا شوہر کی بے وفائی کا، اس صدمے کا ازالہ کر دیا حضور کے پیغام۔ اور پھر نجاشی جو حبشے کا بادشاہ تھا، مسلمان ہو چکا تھا، اس نے مہر مقرر کیا، اس نے کہا اس نکاح کا مہر میں دوں گا، اور وہ مہر جو تھا وہ 10 کلو چاندی سے زیادہ کا تھا۔ تو صرف حضرت ام حبیبہ کا مہر زیادہ تھا، باقی ازواج مطہرات کا مہر جو تھا وہ 500 درہم، یعنی 1 کلو سے کچھ زیادہ
چاندی تھی، یہ آپ نے مہر دیا، مگر جہیز کسی سے نہیں لیا، خود اپنی بیٹیوں کے رشتے کیے، حضرت رقیہ کا، حضرت زینب کا، حضرت ام کلثوم کا، انہیں کوئی جہیز نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، آپ کی چہیتی بیٹی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو حضور نے جہیز دیا، حالانکہ اس کی حقیقت صرف یہ تھی کہ حضرت علی یہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اب ان کو الگ کیا تو گھر چلانے کے لیے کچھ برتن وغیرہ تو دینے ضروری تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جدا کیا اور حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو انہیں بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے اور 2 چکیاں دی آٹا پیسنے کے لیے۔ یہ تھا وہ مہر جس کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو مہر دیا تھا۔ یہ تھا کل مہر کہ میری بیٹی چکی چلا چلا کر خود آٹا پیس لیا کرو اور مشکیزے میں پانی لے آیا کرو، چنانچہ وہ ایسے ہی کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے اور مشکیزہ لاتی تھی، بھر کر کمر دوہری ہو جاتی تھی، جھاڑو دیتی، کپڑے آلودہ ہو جاتے۔ ایک وقت آیا کہ حضور کے پاس غلام اور لونڈیاں آئیں، حضور نے مدینے والوں میں تقسیم کرنی شروع کی۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تو وہ بھی حاضر ہوئی، ابا سب کو دے رہے ہیں، مجھے بھی کوئی خادم دے دیا جائے، کوئی لونڈی پانی ہی بھر لیا کرے، جھاڑو ہی دے دیا کرے، چکی چلا لیا کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بیٹی کیا میں تجھے غلام اور لونڈی سے بھی اچھی چیز نہ بتلاؤں؟ عرض کیا ابا ضرور بتلائیں۔ فرمایا کہ بیٹی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرے۔ اللہ اکبر۔ کیا نمونہ پیش کیا، کیا نمونہ پیش کیا! وقت کے بادشاہ نے، وقت کے رئیس نے، وقت کے امیر نے، وقت کے عظیم نبی نے، صحابہ کے قائد نے کیا نمونہ پیش کیا! دوسروں کو غلام اور لونڈیاں، لیکن اپنی بیٹی کو ارے تم تو اللہ کا ذکر کر لیا کر۔ کوئی جہیز نہیں، خود نکاح کیا تو ایسے ہی، اور بیٹی کا نکاح، بیٹیوں کے نکاح کیے تو بھی ایسے۔ آج ہم بڑے لالچی ہو گئے، یقین کریں بڑے لالچی ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی کا باپ پال پوس کر، اسے اچھی تربیت دے کر، اچھی تعلیم دے کر اپنی بیٹی بھی ہمیں دے اور سامان سے ہمارا گھر بھر دے، اور اتنے لالچی کہ خود اب فرمائشیں کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ کچھ ملنا چاہیے، خود فہرست دیتے ہیں۔ شوہر کے لیے کتنی شرم کی بات ہے، وہ ساری زندگی جس بیڈ پر سوتا ہے وہ اس کی بیوی لائی ہوئی ہے، جس فرنیچر کو استعمال کرتا ہے وہ اس کی بیوی لائی ہوئی ہے، جو برتن اس کے گھر میں استعمال ہوتے ہیں وہ اس کی بیوی لائی ہوئی ہے، اور اب تو چاہتے ہیں کہ بیوی مکان بھی دے ہمیں۔ کیسا لالچی ہے اور کیسا بھکاری ہے! اور صرف نوجوان نہیں، نوجوانوں کے والدین بھی۔ میں نے ضرب مومن میں اس حوالے سے کئی کالم لکھے ان رسموں کے خلاف۔ تو لاہور سے ایک خط آیا ایک نوجوان کا، اس نے مجھے بڑی ڈانٹ پلائی، ارے مولوی صاحب تم تو کنویں کے مینڈک ہو، تمہیں کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نوجوانوں کو لالچی کہہ رہے ہو؟ ہم لالچی نہیں ہیں، ہمارے بوڑھے والدین لالچی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی بیوی ملے، ہمارے والدین چاہتے ہیں کہ اچھا سامان ملے، وہ اچھی بیوی کی تلاش میں نہیں ہے۔ آپ ان کے خلاف لکھتے ہو، ہمیں کیوں تانے دیتے ہو کہ ہم لالچی ہو گئے؟ تو ان رسموں میں سے بدترین رسم نمائشی جہیز۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے۔
ہم سب کو تو نہیں بدل سکتے لیکن اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ نے پتہ نہیں ایسے ہی کروا دیا. ایسے ہی میرے ساتھ تو سارے معاملے ایسے ہی ہوئے. یہاں جو بیٹھو یہ بھی ایسے ہی اللہ نے ایسی عزت دے دی. تو الحمدللہ اللہ نے میرا اچھا رشتہ کروایا اور اللہ نے اپنی طرف سے کوئی ایسی صورت بنا دی کہ سادگی کے ساتھ ہوا. کوئی جہیز میں نے نہیں لیا. اور آج الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے ساری نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. بیوی کا جہیز کب تک چلے گا؟ کتنے سال چلے گا؟ کہ ساری زندگی چلتا رہے گا؟ ساری زندگی بیوی کے جہیز کی وجہ سے عیش کرتا رہے گا؟ نہیں، ختم ہو جائے. اور الحمدللہ میری ایک بیٹی ہے اور 5 بیٹے ہیں اور ارادہ کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ ان سب کے رشتے سنت کے مطابق کرنے ہیں، سادگی کے ساتھ کرنے ہیں. نہ جہیز دینا ہے نہ لینا ہے. تو یہ عہد کر رکھا. آپ بھی یہ عزم کیجئے، یہ عہد کیجئے کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے. میں نے اپنی کمزوریوں کے باوجود، میں کمزور انسان ہوں، بہت کمزور، ہر اعتبار سے کمزور، جسم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بہت کمزور. اپنی کمزوریوں کے باوجود میں نے ایک ارادہ کیا کہ اس کی ایک تحریک چلائی جائے کہ رشتے سنت کے مطابق کرو، سادگی سے کرو، نمائشی جہیز سے بچ کر کرو. اللہ ایسے رشتوں میں برکت دے گا. تو الحمدللہ اس سلسلے میں ہم نے کچھ عملی قدم اٹھایا ہے. ابھی آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپ کو ایک پمفلٹ ملے گا. اس پمفلٹ کو عام کیجئے اور جو عملی طور پر اس سلسلے میں تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون کیجئے تاکہ یہ مٹی ہوئی سنت زندہ ہو. ان سنتوں کے زندہ کرنے سے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں دودھ پینا حضور کی سنت ہے، میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے. یہ میٹھی میٹھی سنتیں کرتے اور کہتے ہیں شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. ارے یہ سنتیں زندہ کرو جس سنتوں کے زندہ کرنے سے دل پر آرے چلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تب شہیدوں کا ثواب ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیجیے. بہت سی بہنیں اور بیٹیاں یقین کریں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ان کو. وہ بیچارہ بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے بھرتا ہے، فرمائشی اور نمائشی جہیز کہاں سے دے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے نکاح کے معاملے کو آسان کر کے دکھائیں. اور میں عرض کروں، میری ایک عجیب سی طبیعت یہ ہے کہ جب غیر مسلموں کو کوئی اچھا کام کرتا دیکھتا ہوں یا گمراہ فرقوں کو تو مجھے بڑا جذبہ آتا ہے، یقین کریں جوش آتا ہے اور شرم آتی ہے. شرم یوں آتی ہے کہ ارے یہ کام تو ہمارا کرنے کا تھا اور غیر مسلم کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے، گمراہ فرقوں والے کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے. ایک گمراہ فرقے کا ہم نے اخبار میں دیکھا، تصویر بھی دیکھی، خبر بھی دیکھی کہ اب وہ 500 جوڑے اور 600 جوڑوں کا اکٹھا نکاح کروا رہے ہیں اور سادگی کے ساتھ کروا رہے ہیں. مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی. ارے ہمارے اندر ایسا کوئی نہیں جو اس کام کو لے کر آگے بڑھے. آؤ بھی اجتماعی تقریب ایسی کی جائے کہ سنت کے مطابق نکاح ہو، سادگی کے ساتھ نکاح ہو، ایک عام سی تحریک چل جائے. تو اس سلسلے میں آپ حضرات کوشش فرمائیے. ہم نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز ربیع الاول میں ہم پہلی یہ تقریب منعقد کریں گے اجتماعی نکاح، چاہے اس میں 2 جوڑے تیار ہو جائیں، 6 جوڑے تیار ہو جائیں، انشاءاللہ اجتماعی تقریب ہوگی سادگی کے ساتھ نکاح کی. اور میں تو کہتا ہوں کہ ربیع الاول میں کمکمے جلانے سے اور جھنڈیاں لہرانے سے اور جلوس نکالنے سے حضور اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو زندہ کرنے سے خوش ہوں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.